کبھی فرمایا وفی روایت کان اذا ذبح الشاة یقول ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجہ، جب صدقہ قربانی کرتے فرماتے سب سے پہلے اتنا گوشت جا کے خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتی ہیں، قربان جائیں آقا آپ کی شفقتوں پر اور آپ کی عظمت سیرت پر، فرماتی ہیں ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہمشیرہ آ گئی، ان کی بہن حالہ بنت خویلد، حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حالہ، وہ آ گئیں۔ فرماتی استأذنت حالۃ بنت خویلد اخت خدیجہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعرف استئذان خدیجہ فارتاح لذلك فقال اللہم حالۃ بنت خویلد۔ فرمایا ان کی ہمشیرہ حضرت حالہ نے آواز دی تو فرماتی ہیں کہ ان کی آواز حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملتی تھی۔ یہ بھی آقا نہیں بتایا ہوگا نا، آواز میں مشابہت تھی، تو جو آواز سنی اور وہ وہی رنگ لگا، وہی آواز کا طریقہ لگا جیسے خدیجہ الکبریٰ آ گئی ہوں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ فرماتی ہیں فرتاح لذالک، آقا علیہ السلام نے اس کے لیے اہتمام کیا، چادر بچھائی، اس کی تکریم کا اہتمام کیا، اور جب وہ اندر آ گئی فرمایا اللہ یہ خدیجہ کی بہن خالہ آ گئی۔ یہ صلہ رحمی اور پھر ان کے ساتھ حقوق، اگر وفات بھی ہو گئی تو ان تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے۔ پھر زوجین کا رشتہ آ جاتا ہے، میاں بیوی کا باہمی رشتہ آ جاتا ہے۔ زوجین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے حقوق بھی، زوجہ کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ جو شوہر پر واجب ہے، اور شوہر کے حقوق بھی بیان فرمائے جو بیوی پر جن کا ادا کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں وعاشروہن بالمعروف، زوجہ کے جو بیویوں کے حقوق، بیویوں کے ساتھ بڑی اچھائی اور نیکی کا سلوک کیا کرو، سورہ نساء میں فرمایا اچھائی اور نیکی کا سلوک کیا کرو۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک، احسان کا، نیکی اور بھلائی کا سلوک کیا کرو۔ حضرت عمرو بن الاحوص الجشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام کا خطبہ سنا، حمد و ثناء اور ذکر و واعظ کے بعد آپ نے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، اور پھر ارشاد فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، اے لوگو عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرو، نیکی اور بھلائی کا سلوک کیا کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں پر تمہارے حق ہیں، اور تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے اوپر ان کے حق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا فحقکم علیہن ان لا یؤتئن فرشکم من تکرہون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون، خبردار جو ان پر تمہارے حق ہیں، یعنی بیویوں پر جو فرض ہے شوہر کا حق، فرمایا ان میں ایک یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کوئی اور نہ لیٹے جس بات کو تم پسند نہیں کرتے، یعنی وہ تمہاری زوجیت میں ہیں، اور جو تمہیں زوجیت کی وجہ سے نکاح اور شریعت نے جو تمہیں حق دیا ہے اس حق میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ آقا علیہ السلام نے متعین کیا کہ بیوی پر شوہر کا یہ حق ہے، یہ بیوی پر فرض ہے کہ جو تمہارے بستر ہیں ان پر کسی اور کو نہ سلائے۔ یہ محاورتاً ارشاد فرمایا، کتنی پاکیزگی اور لطافت ہے آقا علیہ السلام کے کلام میں۔
کہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ لٹائے، یہ اس کا فرض ہے، تمہارا حق ہے۔ اور اسی طرح وہ تمہارے گھروں میں جن کو تم پسند نہیں کرتے انہیں داخل ہونے اور آنے کی اجازت نہ دے، صرف انہی کو آنے دے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ بیویاں، بیٹیاں، بہنیں سن لیں، اگر شوہر کسی کا آپ کے گھر آنا اور اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتا تو بیویوں کو حق نہیں کہ شوہر کی عدم موجودگی میں وہ ان کو اپنے گھر آنے دیں اور بلائیں۔ یہ شوہر کا گھر ہے اور اس کے گھر میں جسے وہ پسند نہ کرے بیوی اگر کسی کو آنے دے گی تو گناہ گار ہوگی۔ یہ دو حق بیان کیے، دو حق، اور پھر فرمایا الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن۔ اس مقام پر دو حق مردوں کے بیان فرمائے اور دو ہی حق بیویوں کے بیان فرمائے کہ خبردار تمہارے اوپر ان کے دو حق ہیں، اور وہ یہ کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی اور احسان کا سلوک کرو، ان کے لباس میں بھی اور ان کے کھانے پینے میں بھی، یعنی جو کمائی کرو اس میں سے کھلا خرچ دو، ان کے لباس کے لیے بھی، ان کے کھانے پینے کے لیے بھی، کھلا خرچ دینا اپنی کمائی میں سے، یہ بیوی کا حق ہے، مرد کا، شوہر کا فرض ہے۔ اور یہاں یہ نکتہ سمجھا دوں کہ شوہر اگر کماتا ہے تو آقا علیہ السلام نے اور قرآن نے اور حدیث رسول نے اس کی کمائی میں بیوی کا حق رکھ دیا ہے، اور بیوی پر خرچ کرنا اور بیوی اور گھر پہ خرچ کرنا شوہر کا فرض بنا دیا ہے۔ فی کسوتہن و طعامہن، اور نان، نفقہ، سکنا، یہ سب خرچ شوہر کی کمائی پر ڈال دیے ہیں کہ وہ اپنی کمائی سے کھلے ہاتھوں فراخ دلی سے بیوی پہ خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے، ان تحسنوا الیہن، کنجوسی نہ کرے، بخیلی نہ کرے، کھلے دل سے ان کو خرچ دے، لباس کے لیے بھی، کھانے کے لیے۔ اور اگر ایٹ دا سیم ٹائم بیوی کماتی ہو، اگر بیوی جاب کرتی ہے، اس کا بزنس ہے، لاکھوں کماتی ہے یا کروڑوں، وہ اپنی مرضی سے گھر میں اپنے خرچے کو شامل کر دے، اپنی مرضی سے مدد تعاون کے لیے وسائل کم ہیں شوہر کے آپ کو دے دے، یہ اس کی نیکی ہے۔ اگر ایک پائی بھی نہ دے شوہر کو گھر کے خرچ چلانے کے لیے تو وہ گناہگار اللہ کے ہاں نہیں ہوگی، اس کی کمائی میں شوہر کا کوئی حق نہیں۔ زندگی میں، موت کے بعد تو وراثت کا حق ہے جو اللہ نے مقرر کیا، جبکہ شوہر کی کمائی میں اس کا سارا حق ہے، اس کے تمام اخراجات، نفقہ، سکنا، کسوتہن و طعامہن، سارے اس کے یہ جو اخراجات بذمہ شوہر ہیں، وہ کمائے، اگر دے دے تو اس کی خوشی مرضی، وہ اس کی نیکی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اس کی نیکی اور احسان کا اعتراف کرے، اپریشیٹ کرے، اتنا تو کہے کہ ہاں یہ اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے۔ ہم تو ایک جملہ بھی اس کے احسان کی اپریسیشن میں نہیں بولتے، اگر اس کے لیے لفظ احسان شروع کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں ہماری شوہریت ہی ذبح ہو گئی، ہم شوہر ہی نہ رہے۔ اللہ اور اس رسول نے اس کو شریعت میں یہ فرض ہی نہیں بنایا کہ کما کے آپ پر اور آپ کے گھر پہ خرچ کرے، وہ اللہ کے ہاں گناہگار نہیں، مگر پاکستانی شوہروں کے ہاں گناہگار ہے، پاکستانی شوہر کے ہاں گناہگار ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے، اس کا کوئی حق نہیں فرض کہ وہ شوہر کو گھر میں خرچہ دے، اس کی نیکی ہے، آخرت میں اجر پائے گی۔ تو شوہر پہ احسان کرے تو شوہر هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس احسان کا بدلہ حسن سلوک کے ساتھ دے اس کو۔ آقا علیہ السلام نے جو آپ کا مردوں کا حق ہے وہ بھی گن کے بتا دیا، جو ان کا حق ہے وہ بھی جواب میں بتا دیا۔ آگے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ۔ یہ سارے عقدے صحابہ کرام حل کر چکے، اکٹھے بیان کر رہا ہوں۔ کبھی حدیث آ جائے گی زوجہ کا حق، کبھی زوجہ کے حقوق مردوں پر، پھر مردوں کے زوجہ پر، بڑا اہم پہلو ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی معاشرت میں بڑا ضروری ہے۔ پاکستانی معاشرت میں معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، جو ہماری بیویاں ہیں
تو ہماری بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت وتکسوھا اذا اکتسیت ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا شوہروں پر یہ حق ہے کہ جب تم کماؤ اور کھاؤ تو اسی طرح اچھا کھلاؤ اپنی بیویوں کو، بھوکا نہ مارو، اور جب تم کماؤ اور پہنو تو اچھا پہناؤ اپنی بیویوں کو، ولا تضرب الوجہ، اور ان کو مارو نہیں، ان کو مارو نہیں۔ بطور خاص چہرے کا ذکر فرمایا تو کسی نے پوچھا، باقی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ جو نشوز ہو جائے تو اس میں جو فضربوہن کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مارنے کا، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے ایک مسواک لگا کے بتایا کہ جو مارنے کی اجازت ہے اتنا جیسے مسواک مارا جاتا ہے، اور ہم تو بگڑ کے اس کو نیچے دبا لیتے ہیں اور پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر گسنوں کی بارش کرتے ہیں، پھر اس کے بوتھے اڑا دیتے ہیں، خون و خون کر دیتے ہیں۔ میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بیویوں کے منہ نیل پڑے ہوئے سوجے ہوئے شوہروں کے گسنوں اور مکوں کے ساتھ دیکھے ہیں، بہتے ہوئے خون دیکھے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اچانک کسی کے گھر ملنے چلے گئے، بیوی اس حال میں بیٹھی تھی، بیٹھی رو رہی تھی، شوہر پنجگانہ نمازی ہے، تسبیح پڑھتا ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کو شریعت سناتا ہے۔ ظالمو، یہ تمہاری کون سی شریعت ہے؟ اس نبی کی شریعت تو نہیں ہے، نبی نے منع کیا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس کو مارو نہیں، تم مار مار کے حلیہ خراب کر رہے، تم سمجھتے ہو میرا حق ہے؟ یہ حق نہیں ہے، ظلم ہے، ایک ایک ضرب کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ وہ انسان ہے تمہارے جیسے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تقبح، اس کو برے نام نہ دو، قباحت نہ کرو، تذلیل نہ کرو، گالی گلوچ نہ دو، او فلانی ڈھینگلی، تیری ایسی تیسی، تو فلاں تو فلاں تو فلاں، اس کو شرمسار نہ کرو، برے لقب نہ دو، برے نام نہ دو، گالی نہ دو، کوئی قباحت والی بات نہ کہو اس کو۔ یہ حق ہے عورت کا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک میں مرد کا فرض ہے۔ ہمارے ہاں ہزارہا کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں ایسے شوہر ہوں گے کہ وہ گالی نکالتے ہیں بیوی، اور گالی کے بغیر بولتے نہیں۔ دیہاتوں کا کلچر یہ ہے کہ وہ پاؤں کی جوتی جانتے ہیں، بیوی کو مارنا حق سمجھتے ہیں۔ ہمارے باپ بھی مارتے تھے، ہم بھی مارتے تھے۔ اگر کوئی حیوانوں جیسا سلوک کر رہا ہو تو تم حیوانوں کی پیروی کرو گے یا آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت اور فرمان نبوی کی پیروی کرو گے؟ کبھی تاجدار کائنات کی پوری زندگی میں حضور کو بھی دیکھا 9 ازواج مطہرات میں کسی کو مارتے ہوئے۔ ایک زوجہ کے گھر آقا علیہ السلام کی باری تھی، تو جس گھر رات کا قیام ہوتا وہی کھانا پکاتی، ڈنر ہوتا، تو کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر ایک اچھی ڈش پکی تھی، اچھا کھانا، اس نے اپنی شوق سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ، تو شوق سے ادھر اپنا کھانا بھیج دیا، ڈش بھیج دی۔ وہ خادمہ ڈش لے کر آئی، کھانا لے کر آئی، باری ان کی تھی، ان کو ناراضگی ہوئی کہ دوسری زوجہ نے کیوں بھیجا، میرے کھانے کی باری تھی، یعنی خدمت، یہ جذبہ تھا خدمت کا۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی ذات جیسا کوئی شوہر ہو تو خدمت کے جذبے کا عالم اور محبت اور غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ بس وہ ایک فطری غیرت تھی۔ انہوں نے اس خادمہ کو ہاتھ مارا اور پلیٹ نیچے گر پڑی، وہ جو ڈش تھی وہ بھی گر گیا، جو کچھ بھیجا تھا سویٹ ڈش تھی، اور پلیٹ بھی ٹوٹ گئی۔ یہ عمل دیکھ کر بھی آقا علیہ السلام نے برا کلمہ سختی کا نہیں کہا زوجہ مطہرہ کو۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو اٹھاتے بھی تھے، خود اٹھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو غیرت تم نے کی، کبھی اس کا مظاہرہ تمہارے والدین نے بھی کیا تھا؟ ہنستے بھی تھے، اٹھاتے بھی تھے، اور کچھ نہیں کہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں جب آقا علیہ السلام سے خوش ہوتی بیوی کے طور پہ کہہ رہی ہیں، انسانی بشری تعلق بتا رہی ہیں، تو مجھے بات میں قسم اٹھانا پڑتی، تو میں کہتی وَبِرَبِّ مُحَمَّدٍ، بِرَبِّ
محمد و رب محمد، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے تم میرے ساتھ خوش ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراضگی ہو اندر زبان سے نبی کو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو میرا رب کر کے قسم اٹھاتی ہو، رب محمد کی قسم اٹھاتی ہو، جب مجھ سے ناراض ہو تو رب ابراہیم کی قسم اٹھاتی ہو، ابراہیم کے رب کی قسم، تو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں مجھ سے ناراض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ازدواجی زندگی کے انسانی مظاہر بتائے ہیں اور ناراض نہیں ہوئے۔ رب تو نہیں بدل گیا نا، ناراض نہیں ہوئے، اتنے حق دیے ہیں تاکہ خوشگوار زندگی کا ماحول ہو۔ ایک خاتون کسی شخص کی بیوی گرم مزاج تھی، ایک صحابیہ گرم مزاج تھی، وہ اونچا بولتی تھی گرمی سے۔ وہ جو شوہر تھے ان کے صحابی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ان کے پاس شکایت لے کر آئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کروں، وہ میری زوجہ کو بلا کے سمجھائیں گے۔ جب دروازہ نوک کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نوک کیا تو کھڑے ہوئے تو اندر سے ان کی زوجہ مطہرہ اونچا اونچا سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ بول رہی تھی، وہ اونچا بول رہی تھی۔ جب یہ منظر سنا تو چپکے سے واپس پلٹ گئے۔ انہوں نے کہا اب سیدنا فاروق اعظم کو کیا شکایت لگانی۔ اتنے میں آپ باہر آ گئے۔ باہر آئے تو شخص کو جاتے ہوئے دیکھا، آواز دی آؤ بھائی کس لیے آئے تھے؟ اس نے کہا آیا تو یہ شکایت کرنے تھا، مگر اندر آپ کا بھی یہی حال دیکھا۔ یہ کہنے آیا تھا بیوی بڑا اونچا بولتی ہے، مجھ سے ناراض ہوتی ہے، تو اندر دیکھا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو گئی تھی، تو میں واپس مڑ گیا۔ اب سیدنا فاروق اعظم کا جواب سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو عظمت کہتے ہیں، یہ عظمت ہے۔ اس کو بلایا، اس نے کہا سنو، اس نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ میرے بچے پیدا کیے، وہ میرے بچوں کو پالتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میری غیب میں میری امانتوں کی حفاظت کرتی ہے، سارا دن مجھے خوش کرتی ہے، یہ اضافی نیکیاں ہیں اس کی۔ جب میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے تو اگر کسی وقت بشری تقاضے کے پیش نظر غصے میں اس نے بول لیا تو میں اس کے غصے کو بھی برداشت نہ کروں؟ وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے تو میں اس کے لیے اتنا صبر بھی نہ کر سکوں؟ یہ ہے کردار کا نمونہ۔ اس لیے کہ زوجہ پر ازرو شریعت قرآن اور حدیث نبوی کی روح سے آپ کا کھانا پکانا، ناشتہ، لنچ، ڈنر، بریانی، مرغے، گوشت، کیا کہتے ہیں، سجیاں، کباب، چاول، سویٹ ڈش، حلوہ، پوری، جو کچھ آپ کھاتے ہیں صبح سے شام تک، 10 مہمانوں کو بلاتے ہیں۔ مفتی عبدالقیوم خان صاحب سخی آدمی ہیں، 20 مہمان بلا لیتے ہیں، سارا دن ان کی زوجہ محترمہ کچن میں پکاتی ہے۔ آپ 50 لوگوں کو، 20 کو بلاتے ہوں گے، احباب کو۔ آپ کی اور ہماری بیویاں پکاتی ہیں، کھانے کھلاتی ہیں، ہمارے کپڑے دھوتی ہیں صابن سے، استری کرتی ہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، پورے قرآن میں اور حدیث مصطفیٰ میں مجھے آج تک نہیں ملا کہ یہ ہمارے کھانے پکانا، کچن دھونا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا، گھر صاف کرنا، یہ عذر و شریعت عورت اور ہماری بیوی کے فرائض میں ہے، یہ اس کے شرعی فرائض میں سے نہیں ہے، یہ اس کے شرعی فرائض میں سے نہیں ہے۔ میری نظر سے نہیں گزرا، نعروں سے، خالی نعرے سے عمل کریں اس پر۔ اگر میرے مطالعے میں کمی ہو، یہ قرآن مجید پڑھا ہے، یہ صحیح بخاری پڑھی ہے، یہ صحیح مسلم پڑھی ہے، صحیح مسلم، یہ ابو داؤد پڑھی ہے، یہ ترمذی پڑھی ہے، یہ سنن ابی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، یہ مفرد امام احمد بن حنبل ادب المفرد ہے، کل کتب یہ ترمذی پڑھی ہے۔ میرے مطالعے میں کمی ہوگی۔ اگر یہ سب کچھ جو ہماری اور آپ کی بیویاں ہمارے لیے یہ کرتی ہیں جو میں نے گنی ہیں، پہلی باتیں نہیں، وہ میں آؤں گا، حقوق کیا ہے اس پر آؤں گا، وہ حدیث پر۔ یہ ہمارے سارا دن کچن بنانا، کھانے پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا، گھر کی صفائیاں کرنا، جھاڑو بہار، جو کچھ کرنا جو سارا دن بیویاں ہمارے لیے کرتی ہیں،
یہ ساری کتب حدیث کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اگر میرے مطالعہ میں کمی ہے تو میری اصلاح کریں، مجھے ایک حدیث نہیں ملی کہ یہ اس کے فرائض میں ہے۔ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، صحیح ہے یہ غلط ہے بتائیے، مفتی اعظم بیٹھے ہیں، ان سے بڑا لبرل مفتی دنیا میں کوئی نہیں، صحیح ہے یہ غلط ہے؟ یہ کل کتابیں پڑھی ہیں، میں اٹھا کے لایا ہوں، جو کچھ ملے گا میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور جو کچھ نہ ملے میں معافی کا خواستگار ہوں، حدیثیں گھڑ تو نہیں سکتا، میں گھڑ کے ڈال سکتا ہوں؟ آگے دیکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ آقا علیہ السلام ایمان کا کمال بتا رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اکمل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے اور جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک آقا علیہ السلام نے ایمان کے کمال میں داخل کر دیا۔ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں عاقل ہو، دین کی عقل اور شعور ہو اس کو، اور اللہ کے حضور سچا ساجد ہو، اور کوئی اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق سچا زاہد ہو، اور جو جنت کی الرحیق المختوم لینا چاہتا ہو، جنت کی رحیق، اور جو اللہ کا عبد القیوم ہو، اللہ کے حی و قیوم کا بندہ۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ دوسرا رخ بتا رہا ہوں میں پوری قوم کے لیے، فرمایا جو اپنی بیویوں سے سلوک میں اچھا ہے اس کا ایمان اچھا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، سرمایہ ہے، سامان زندگی ہے، خیر متاعها المرأة الصالحہ، فرمایا ساری دنیا کی سب سے بہتر متاع نیک عورت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے نیک بیوی دی، سارا دن مشن کی خدمت کرتے ہو، ساری رات خدمت کرتے ہیں، دن بھر پاکستان میں اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر مصطفی انقلاب کے لیے دعوت کا پیغام لے کر جاتے ہیں، کئی دن کئی ہفتے، اور بیویاں آپ سے پوچھتی نہیں، خوش ہیں اس لیے کہ حضور کے دین کی اقامت اور مصطفی انقلاب کے کام میں میرے شوہر مصروف ہیں۔ آپ کا اجر اپنی جگہ، اس کو آپ سے دو گنا اجر گھر بیٹھ کے ملتا ہے، آپ کا تعاون کرتی ہے، آپ کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملتی ہے۔ اور بیٹیاں اور بہنیں بھی سنیں کہ جب میں آپ کی تعریف ہی کر رہا ہوں تو پھر اس تعریف کو زندگی کا زیور بھی بنائیں کہ اسمائلنگ فیس سے ملا کریں، خوش آمدید کیا کریں، خدمت کیا کریں، ان کو سپورٹ کیا کریں، تاکہ ان کے اجر 2 گنا بڑھ کر 10 گنا بڑھ کر آپ کو ملے۔ یہ حقوق ادا کی اللہ رب العزت، اب مرد کو حقوق عطا کی اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ السلام نے، جو بیویوں پر فرض بنائے، مرد کے حقوق رکھے بیویوں پر۔ قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر منتظم بنایا گیا ہے۔ اب قوام کا وہ معنی نہیں ہے کہ ڈنڈا بردار بنایا گیا ہے، وہ معنی نہیں ہے، ان کی زندگی کا بود و باش کا، اس کی کفالت کا انتظام، سارے گھر کا انتظام و انصرام اس کا منتظم بنایا گیا ہے قوام۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ عورت کا حق حسن سلوک رکھا ہے، اس سے محبت کرنا، اس کو پیار دینا، اس کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ملاطفت کے ساتھ بات کرنا، اپریشیٹ کرنا، حسن سلوک کرنا، عورت کا یہ حق ہے۔ مرد کا حق ہے اس کی عزت کرے بیوی، تکریم کرے، عظمت کرے، اس کا ادب کرے، اس کے احکام جائز ہوں شریعت کے ان کی تعمیل کرے، بیلنس رکھا۔ مگر فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ فضیلت جو دی کس وجہ سے؟ جو شوہر ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ نکتہ بھی سن لیں، فقہ کا نکتہ استنباط کر رہا ہوں۔ اب کئی فقہا نے یہ استنباط کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر قرآن کی نص ہے جو فضیلت مرد کو دی، جس کا ہم کلیم کرتے ہیں بما انفقوا من اموالہم، وہ جو شوہر خرچ کرتے ہیں بیویوں پر، ان کو تو فضیلت مل گئی،
اور جو خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، کمائی ساری اپنی جیب میں رکھتے ہیں، گن گن کے پیسہ دیتے ہیں اور اس کی حساب لیتے ہیں، ان کو فضیلت کیسے ملے گی؟ وہ کس فضیلت کے علمبردار بنتے ہیں؟ کتنے شوہر ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ ساری کمائی جیب میں رکھتے ہیں، ہر روز کی دال روٹی اور سالن روٹی کا پیسہ دے کے جاتے ہیں، شام کو کل کے لیے پھر دے کے جاتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ محتاج رکھتے ہیں۔ بے شمار شوہر ہیں جیب خرچ نہیں دیتے، ایکسٹرا اخراجات نہیں دیتے، اس کو اپنی ضروریات کے لیے ایکسٹرا پیسے نہیں دیتے۔ اگر کسی شخص کی اللہ پاک نے اس کو 15-20 ہزار 50 ہزار کمائی دی ہے، 20 ہزار کمائی دی ہے، تو اس 20 ہزار میں سے اور کچھ نہیں تو 2 ہزار تو صرف بیوی کو جیب خرچ دینا چاہیے۔ یہ مرد کے فرائض میں سے، اس کے حقوق میں سے ہے، اور جو دے اس سے پوچھے نہیں، اس کو دے دے، اپنی نجی ضروریات کو پورا کرے۔ کسی کو 50 ہزار کمائی ہے، اس کو 5 ہزار دے دے۔ کوئی مہینے کا 1,00,000 کماتا ہے، بیوی کو 10 ہزار دے دے، 8 ہزار دے دے۔ وہ چور تو نہیں ہے، آپ کے گھر کی رکھوالی ہے، آپ کی امانت کی رکھوالی ہے، آپ کے بیٹوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ اعتماد ہونا چاہیے، اس کو جیب خرچ دے، کھلا خرچ دے، گھر وہ چلائے، آپ کمائیں وہ گھر چلائے۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں، اصلاح کرے، کماتے بھی ہیں گھر بھی خود چلاتے ہیں، بیوی محتاج پائی پائی کی محتاج بیٹھی ہوتی ہے۔ علاج کے لیے مرد شوہر سے پیسے مانگے گی، جانے کے لیے شوہر دیتا ہی نہیں پیسے، اعتماد نہیں۔ تو جب اعتماد ہی نہیں کیا تو محبت کا رشتہ کیسے استوار ہوگا؟ اس کو دے دیں، اسے گھر چلانے دیں، اسے گھر چلانے دیں۔ تو فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو ان پر مال، تو جو خرچ کرے گا وہ عزت اور فضیلت پائے گا۔ ڈنڈا برداری کی فضیلت نہیں ہے کہ میں شوہر ہوں، پیسہ بھی نہ دے، خرچ بھی نہ کرے، بھوکا بھی رکھے، پائی پائی کا محتاج بھی رکھے، اور کہے میں شوہر ہوں میری فضیلت ہے۔ کس چیز کی فضیلت ہے؟ اللہ پاک نے فضیلت کا سبب بیان کر دیا۔ اور عورتوں کی ذمہ داری فالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ مردوں کی امانت کی حفاظت کریں، یہ ان کا فرض ہے۔ اب حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے گن گن کر بیویوں کے فرائض بیان کر دیے، شوہروں کے حقوق بیان کر دیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سب سے اول اور پہلا فرض بیوی پر اور شوہر کا حق یہ ہے، اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ فلم تأتہ فبات غضبان علیہا لعنتہا الملائکۃ حتی تصبح۔ شوہر کی پاکیزہ دامنی کو بچانا، محفوظ رکھنا، یہ بیوی کا فرض ہے، تاکہ جب وہ جس رشتے کو اور تعلق کو اللہ رسول نے نکاح کے ذریعے حلال کیا ہے، وہ عورت کا حق ہے، مرد کا حق ہے، بیوی کا فرض ہے، اس سے پاک دامنی دونوں کی بچتی۔ لہذا اس کے لیے اگر بیوی کو شوہر بلائے تو بیوی انکار نہ کرے، الا یہ کہ عذر شرعی ہو۔ عذر شرعی ایک وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی طرف سے عورتوں کی زندگی میں عذر شرعی ہوتا ہے، اور ایک اس کی بیماری ہے، اس کی تکلیف ہے، تھکی ہوئی ہے، جس میں دردیں ہیں، صحت اچھی نہیں، یہ عذر شرعی ہے۔ وہ آرام سے شوہر کو سمجھا دے، سختی تلخی سے بات نہ کرے، چڑچڑا کے بات نہ کرے، صحیح سے طریقے سے بتا دے، اور جو عذر صحیح طریقے سے بتا دے مرد اس کو خوش دلی سے قبول کرے۔ اگر عذر نہیں ہے تو پھر شوہر کے بلانے پر نہ کرے، کیونکہ اس سے اس کی پاک دامنی بھی بچے گی اور نگاہ پاک رہے گی، اور اس بیوی کی بھی رہے گی۔ یہ فرض ہے پہلا، اور شوہر کا حق ہے۔ اس پر جو کتاب حدیث کی اٹھائیں، مختلف طرق سے یہ حدیث ملے گی آپ کو، اور اس کو یہاں تک ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ اگر وہ شوہر کو اس حق پر انکار کرے گی بغیر شرعی وجہ کے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اس حق پر، کپڑے دھونے پر نہیں، روٹیاں پکانے پر اور بریانی بنانے پر نہیں، گھر کا جھاڑو دینے پر، یہ اس کی نیکی ہے۔ میں بار بار کہوں گا، اس نیکی کا شوہروں کو چاہیے کہ اعتراف کریں اس کی نیکی کا، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور اس کی نیکی کا زیادہ حسن سلوک کے ساتھ جواب دیں تاکہ محبت بڑھے۔ حق جو عورت پر ہے، جو مرد کے لیے اس کا جو فرض ہے، اور مرد کا حق وہ یہ ہے کہ عذر شرع، جو رشتہ حلال ہوا ہے نکاح سے، اس کا بغیر شرعی عذر اور مجبوری کے انکار نہ کرے۔
دوسرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ یہاں تک کہ لا یحل لامرأۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، حتیٰ کہ نفلی روزہ بھی رکھنا چاہیں۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ کہتی ہیں ہم نے صائم الدہر بننا ہے، روزے پہ روزے رکھتی چلی جاتی ہیں۔ شوہر، آقا نے فرمایا شوہر گھر پہ ہے تو نفلی روزہ فرض روزے کی نہیں، فرض تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، خواہ شوہر ہو یا ماں باپ ہو، اللہ کی نافرمانی کے حکم میں کسی مخلوق کی اطاعت واجب نہیں۔ ہاں اضافی نیکی کرنا چاہتی ہے، نفلی روزہ، شوہر موجود ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شوہر سے اجازت لے کے روزہ رکھے نفلی، اگر وہ راضی نہ ہو تو نفلی روزہ نہ رکھے، اور نفلی روزہ شوہر کی خوشنودی کی خاطر نہ رکھنا، اس کا ثواب نفلی روزہ رکھنے سے زیادہ ہے۔ شوہر کی خوشی کے لیے نفلی روزہ ترک کر دینا، اس ترک کر دینے کا ثواب روزہ رکھنے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ شوہر کی رضا جو اس کی پاک دامنی کی ضامن ہے اور اس کی خوشی اور رغبت کو پیدا کرنے والا عمل ہے، اس کی بات کو ماننا عورت کی نفلی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے اس کے لیے۔ ولا تأذن، اسی طرح فرمایا فی بیتہ الا باذنہ، ان تصوم آگا نا، ان ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اور کسی کو شوہر کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر، جس کو پسند نہیں کرتا آنے نہیں، یعنی غیب میں اس کی عدم موجودگی میں اس کی امانت کی حفاظت کرے، اس کا مال ہے اس کی حفاظت کرے۔ اگر شوہر رضامند نہیں تو چوری چھپے کسی کو نہ دے پیسے، خواہ اس کے اعزا اقارب بھی کیوں نہ ہو، اس کی امانت کی حفاظت کرے، اس کے بستر کی حفاظت کرے، اس کے رشتہ زوجیت کی حفاظت کرے، اس کے گھر میں آنے جانے کی حفاظت کرے۔ یہ فرائض ہیں عورت کے اور مرد کے حقوق ہیں۔ اور تیسری بات میں نے کہا کہ مرد پر واجب ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے، محبت کرے، زیادتی نہ کرے، اذیت نہ دے، برا بھلا نہ کہے، بے عزتی نہ کرے، اور خرچہ زیادہ دے اور اس کے ہاتھ کھلے رکھے۔ مرد کا یہ فرض ہے۔ اس کے برعکس عورت پر جو فرض ہے مرد کا حق، وہ یہ کہ مرد کی تعظیم کرے، کیا؟ احترام کرے۔ اور وہ احترام کس حد تک؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث حسن صحیح ہے۔ اگر انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اور میں کسی کو حکم دیتا کہ انسان کو سجدہ کرے، تو سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، ان کی تعظیم بطریق سجدہ کریں، مگر سجدہ کرنا جائز نہیں۔ آقا علیہ السلام نے سجدہ کرنے کا حکم دیتا اگر جائز ہوتا، یہ فرما کر دراصل کلائمیکس دے دیا کہ عورت کے لیے جنت مرد کی عزت، احترام اور تعظیم میں ہے۔ اور اگر مرد کو عورت نے ناجائز ناراض کیا، کیا؟ ناجائز ناراض کیا کہ اس کا شرعی حق تھا جو اللہ رسول نے دیے، اس پر عورت نے ناراض کیا یا نشوز کیا، یا عورت شوہر کے سامنے گالی گلوچ اس نے کیا یا سختی کی۔ آج کل عورتوں کی بھی ایک قسم ہے جو شوہروں کو بھی بالکل دانے کی طرح، آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیتی ہیں اور شوہر کی بات ہی نہیں سنتی۔ کچھ ایسی ترقی یافتہ شوہریں، خواتین جنہوں نے مغرب سے ناجائز تصور لیا ہے، ایسا ایک طبقہ بھی ہے۔ ان کے لیے اسلام کا تصور یہ ہے کہ اگر شوہر کو بیوی نے ناجائز اذیت دی، دکھ دیا، اس کے حق کو ادا نہ کیا اور وہ ناراض رہا اور اس کی ناراضگی میں عورت مر گئی، تو اس پر جنت کا ہر دروازہ بند ہے، اس کے لیے دوزخ کے دروازے ہیں۔ تو شوہر کی رضا میں بیوی کے لیے جنت ہے، مگر رضا کس چیز میں؟ میں نے عرض کیا وہ حقوق جو اللہ اور رسول نے اس کے مقرر کیے، ان سے زائد
شوہر تقاضا کرے، بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے، شوہر اس کی حوصلہ افزائی کرے، نہ کرے تو اللہ کے ہاں گناہ گار نہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا دودھ اتنا جتنی شکر اتنا میٹھا، جتنی محبت مرد کی شوہر کی بڑھے گی عورت اتنا رسپانس دے گی، جتنی عورت ادب اور تعمیل محبت کا اظہار کرے گی شوہر اتنا رسپانس دے گا۔ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، گھر کا نظام اس طرح چلتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا الا قالت زوجتہ من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے، دکھ پہنچاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، سامنے نشوز کرتی ہے، اکھڑ بولتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، گستاخ بنتی ہے، عزت نہیں کرتی اور اس کی عزت تعظیم کرنا حق نہیں سمجھتی، یہ اتنی ہی بے قید آزادی میں چلی گئی ہے، تو اذیت دینے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ شوہر نیک اور صالح ہے تو الحور العین میں وہ حور جو جنت میں اس کی بیوی بننے والی ہے، وہ اس عورت کو بد دعا دیتی ہے کہ خدا تجھے ہلاک کرے، یہ شوہر تیرے پاس مہمان ہے، اس نے تو دائمی زندگی میرے پاس آنا ہے، اس کو اذیت کیوں دیتی ہے؟ میں جو بات اب شوہران گرامی کو کہنا چاہتا ہوں، عورت کی ادب اور تعظیم کرنا، عورت کی ہر جائز بات کی تعمیل کرنا، حکم کی تعمیل کرنا، عورت کے جائز حق کو پورا کرنا، اس کی طلب کو پورا کرنا اگر کوئی عذر نہیں ہے، نشوز نہ کرنا، اس کی امانت کی حفاظت کرنا، یہ 4 ہیں کل۔ کتنے؟ باقی سب اس کے اندر ہیں، باقی سب اس کے، ان کے علاوہ مجھے شوہروں کا اور تو کوئی حق نظر نہیں آیا۔ یہ پوری سیاستہ میرے سامنے پڑی ہے، 100 کتابیں حدیث کی اٹھا لیں، اگر اس سے زیادہ کا آپ تقاضا کرتے ہیں تو مجھے ان حقوق کے علاوہ سب کچھ ان کے 4 ٹائٹلز کے اندر ہیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ بیوی جو کچھ کرے گی اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ اس کی نیکی ہے، اس کا بر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا بدلہ شوہر دے گا تو محبت بڑھتی چلی جائے گی، گھر کے حالات اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر شوہر ان کو اپنا حق سمجھ کے جبراً لینا چاہے گا تو یہ اللہ رسول کی بھی نافرمانی ہوگی اور گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا۔ ایک دوسرے کی نیکی کا اعتراف کرنا یہ بھی نیکی ہے، شوہر بیویوں کی اضافی نیکیوں کا اعتراف کرے، بچوں کی نیپیاں چینج کرنا یہ ان کے فرائض میں نہیں ہے، نیپی چینجنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنا فرائض میں نہیں ہے۔ کتنے گھر ہیں وہ مرد جن کی تنخواہیں کم ہیں اور گھر کے ٹوائلٹ بھی بیویاں صاف کرتی ہیں، ارے ٹوائلٹ صاف کرنے کے عمل کا بھی حیا ان شوہروں کو نہیں ہے۔ کتنے گھر ہیں جو خادمائیں نوکرانیاں یا ملازم نہیں رکھ سکتے، ان گھروں کے جھاڑو بھی بیوی خود دیتی ہے، کہاں ہے قرآن اور حدیث میں کہ جھاڑو بھی بیوی دے؟ یہ ان کے فرائض میں نہیں ہے، جھاڑو دے، اتنی بڑی نیکی اور احسان۔ شوہر دلجوئی کے 2 جملے بھی نہ بولے تو کتنا بڑا ظلم ہوگا، سارا دن خدمت کرے، تواضع کرے، کپڑے دھوئے، گھر دھوئے، تو مرد کو صرف اتنا چاہیے کہ اس کی ساری نیکیوں کو جانے کہ یہ عذر شریعت اللہ رسول نے اس کے فرائض نہیں بنائے تھے، گھر کا نظام چلانے کے لیے یہ اس کا تعاون ہے میرے ساتھ، تو اس کے تعاون کا بدلہ اپنے تعاون اور احسان سے کرے کہ اس کو خرچہ زیادہ دے، ضرورت سے زیادہ دے، اعتماد زیادہ کرے، ہاتھ کھلا رکھے، اعتماد کرے، محبت دے، سلوک دے۔ جب ویکینڈ چھٹی کا دن آئے اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں، ان کا حق ہے، ان کو کھانے پر لے جائیں جن کے وسائل ہیں۔ اگر آپ ہوٹلنگ کرتے اور کھانے کھاتے ہیں، جہاں چاہیں سارا دن کھاتے ہیں، تو جب ویکینڈ آئے تو بیوی کو بھی اچھا کھانا کھلائیں، ہر روز پکا کے کھلاتی ہو، ویکینڈ ہے آج میں منگوا کے کھلاتا ہوں آپ کو، اس کو کھانا کھلائیں۔ گھر جاتے ہوئے جب جاب سے جائیں گلاب کے 2-4 پھول لے جائیں،
کوئی عطر لے جائیں، اس کی پسند کا وسائل اللہ دے تو لباس لے جائیں، تحفہ لے جائیں، یہ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ اگر آپ جاب سے تھکے ہوئے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیوی مسکراتے چہرے سے ملے تو آپ تیور مروڑ کر ملیں تو جائز ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ کبھی اس بیچاری بیوی کا بھی حال دیکھا جو صبح سے اٹھی، اس نے 4-5 بچوں کو تیار کیا، اسکول بھیجا، آپ کا سارے گھر والوں کا ناشتہ بنایا اور سب کو روانہ کر کے پھر وہ گنڈے اور پیاز کاٹنے بیٹھ گئی اور آلو کاٹنے بیٹھ گئی اور گوشت دھونے بیٹھ گئی۔ لنچ تیار ہو رہا ہے، بچوں کے لیے بھی شوہر کے لیے بھی، سارا دن کچن میں گزرا، دوپہر کا کھانا ختم ہوا، شام تک پھر وہ اب عشاء کے لیے ڈنر کے لیے ہو گئی، یہ وہی کھانا تیار کر لیا دوبارہ۔ اور پھر ہمارے لوگ آتے ہیں کہ نمک زیادہ پڑ گیا، مرچ زیادہ ہے، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے سالن بنانے کی، نمک زیادہ اٹھا کے۔ میں نے ایک شوہر صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھے، بیوی بیچاری سے نمک زیادہ پڑ گیا ہانڈی میں نے آنکھوں سے دیکھا، ذاتی مشاہدہ ہے، یہ جنگ کا ایک واقعہ ہے۔ ہانڈیا اٹھا کے دیوار پہ دے ماری اس نے کہا کام کر کر کے ہم مر جاتے ہیں تو تمیز کا عزت کا کھانا ہی نہیں ملتا۔ ارے نادان، کس تمیز کے کھانے کی بات کرتے ہو؟ یہ اس کا احسان ہے، اس سے نمک زیادہ پڑ گیا، لذیذ سالن نہیں بنا سکی، اللہ رسول نے تو اس کا فرض ہی نہیں بنایا تھا۔ یہ کہاں قرآن اور حدیث میں ہے کہ آپ کو کھانے پکا کر دے؟ یہ کل احادیث ہیں جو تمہارے فرائض اور عورتوں کے حقوق ہیں، ان سے زیادہ کوئی حدیث اگر میری نظر سے نہیں گزری تو مجھے دکھا دیں۔ یہ تو اس کی نیکی ہے جو پکا کے کھلا رہی ہے۔ تو نمک زیادہ پڑ گیا تو کیا ہوا؟ اپریشیٹ کر دیں، نام ہی نہ لیں۔ مرچ کم و بیش ہو گئی تو کیا ہوا؟ کچھ اپنے نفس کا بھی علاج کریں، اپریشیٹ کریں۔ اگر ہم تھکے ہوئے آتے ہیں سارا دن کام کر کے تو اس کے بھی کبھی گھنٹے کاؤنٹ کیے کہ سارا دن وہ گھر میں کتنا کام کرتی ہے؟ اس کے بھی 10-12 گھنٹے سے کم کام نہیں ہوتا۔ بچوں کو الگ سنبھالنا، روتے بچوں کو الگ دیکھنا، گھر کی صفائی الگ کرنا، سارے کام وہ کرتی ہے۔ اس کی ڈیوٹی کے بھی 8-10 گھنٹے بنتے ہیں، اگر ہماری ڈیوٹی کے 8-10 گھنٹے ہیں، دونوں کی پوزیشن ایکول ہے۔ سو دونوں کا فرض ہے کہ شوہر آئے تو بیوی کا فرض ہے، اللہ رسول پوچھیں گے اس بیوی سے کہ جب شوہر آئے تو وہ چڑچڑا پن لے کے اس کو ملے تو قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا۔ چہرے پر مروڑ لا کے ملے، غصے سے بات کرے، موڈی ہو کر بات کرے، مواخذہ ہوگا۔ اور اس طرح مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، ویلکم کرے، کیا حال ہے، دن کیسا گزرا۔ اور اس طرح اگر شوہر داخل ہو تو وہ آ کے اٹھا کے چیزیں نہ پھینکتا ہوا آئے اور برتن توڑتا ہوا نہ آئے، محبت سے ملے، کیسا دن گزرا، آج گھر کیسا رہا، بچے کیسے رہے، وہ اس کا حال پوچھے، وہ اس کا حال پوچھے، ایک دوسرے کو اسمائل ایکسچینج کریں، مسکراہٹ ایکسچینج کریں، محبت ایکسچینج کریں۔ گھر میں نفرت سے جنت نہیں بنتا، گھر محبت سے جنت بنتا ہے۔ عورت شوہر کی صورتحال کو سمجھے، بیوی کہ اس کے پاس کتنے ٹینشنز ہیں، کتنی مشکلات ہیں، کام کا کتنا بوجھ ہے۔ یقیناً بوجھ انسان کی طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کے حالات کو سمجھے، اور شوہر بیوی کے حالات کو سمجھے کہ عورت ذات ہے، کمزور جسم ہے، کتنے بوجھ اور کتنی ذمہ داریاں۔ کال آ گئی، اسکول بھی وہ جا رہی ہے، بچوں کے پیرنٹس ڈے کو ڈیل کر رہی ہے، لینے بھی جا رہی ہے۔ اور باہر کی دنیا میں چلے جائیں، یہ انگلینڈ کے لوگ آئے ہوئے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، ان سے پوچھئے، وہاں کوئی نوکر نہیں ہوتا، باہر کوئی نوکر ملازم نہیں ہوتا۔ میں خود باہر رہتا ہوں، کوئی ملازم نہیں ہوتا، ٹوائلٹ بھی خود صاف کرتے ہیں، سب کچھ گھر کا کام کرنا۔ تو بیوی کی مشکلات اور اس کی زندگی کے بوجھ شوہر سمجھے، شوہر کی مشکلات اور اس کے احساسات کو بیوی سمجھے، اور دونوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو اسمائل دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، شوہر شفقت اور حسن سلوک کرے، بیوی عزت محبت اور احترام کرے۔ اس طریقے سے اگر دونوں رہیں گے تو گھر جنت بن جائے گا۔ اور اس میں ایک آخری بات جو باب کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی اہم حدیث پاک کی، شوہروں کے لیے اور تمام مردوں کے لیے، بغیر اس کنسیپٹ کے کہ کوئی شوہر ہے یا نہیں، خرچہ۔ اکثر فساد گھروں میں خرچوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا
قرآن مجید میں اس کے اپنے احکام ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ بہت سی احکام ہیں قرآن مجید میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی اہم چیز، فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالہ ودینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو عبداللہ ابی عبد الرحمن صوبان بن بجدد روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنیں، سب سے بہتر خرچ دینار کا، درہم کا، جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، سب سے زیادہ اجر ہے جس خرچ کا، وہ خرچ وہ ہے جو شوہر اپنے بیوی بچوں پر کرے، اور اس کے بعد فرمایا وہ خرچ جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، جہاد پر کیا جائے۔ جہاد پر کیا جانے والا خرچہ بھی اجر میں بیوی بچوں پر کیے ہوئے خرچے کے بعد میں ہے۔ اگر یہ بات آ جائے 50% جھگڑے ختم ہو جائیں کہ جب بیوی کو دیتے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں تو یہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کا اتنا بڑا صدقہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جہاد کی راہ کا صدقہ بھی اس کے بعد ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں، میں نے عرض کیا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے، قلت یا رسول اللہ حل لی اجر فی بنی ابی سلمہ ان انفق علیہم، کہ میں بنو سلمہ کا جو خاندان ہے، بچے ان کے لڑکے بچے، ان پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ انما ہم بنیہ، وہ میرے اولاد ہے، میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہے، تو اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے بچوں پر، فیملی پر خرچ کروں تو اجر ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وقال نعم لک اجر ما انفقت علیہم، جو پائی پائی بھی ان پر خرچ کرو گی اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ تو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ اور سب سے بڑی خیرات ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی اہم حدیث، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو خرچ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے جو خرچ بھی کرتے ہو، ہر خرچ کا اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو، روٹی کا لقمہ پیار اور محبت کے طور پہ بیوی کے منہ میں ڈالو، اس پر بھی اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ کتنا انسانی فطرت پر مبنی دین ہے یہ، دین ہے، یعنی رشتوں میں کس طرح اللہ پاک اور اللہ کے رسول کس طرح پیار اور محبت پیدا فرما رہے ہیں۔ اب اجر کا سبق سکھاتے ہوئے ایک مثال دی کہ اٹھا کے اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، اس پر بھی اجر ملے گا۔ ایمان سے کہیے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ عمل بھی اجر کا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو عاشق و معشوق کا عمل ہے۔ اور کسی نے سوال لکھا اگر ایسے کام کریں تو لوگ رن مرید کہتے ہیں۔ اگر ایسے عمل کو جو میں نے بتایا خدا اور رسول کی تعلیم میں، اگر ایسے کہنے پر کرنے پر کوئی رن مرید کہتا ہے تو اس پر خدا رسول کی لعنت ہے، اس شخص پر، اس نے اللہ رسول کے احکام کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ رسول کے احکام کو ٹھکرا دیا ہے۔ کیا رن مریدی ہوتی ہے؟ یہ صرف ہندو مت کا، ہندوستان کا کلچر ہے جس نے ہمیں دین سے دور کر رکھا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان سے دور کر رکھا ہے۔ یہی جو خمار ہے رن مریدی کا، کہ رن مرید کہیں گے، اسی نے ناک کاٹ ڈالی ہے اور دین سے دور کر دیا ہے۔ پھر اگر آپ رن مرید نہیں تو پھر نخوت مرید ہیں، تکبر مرید ہیں، رعونت مرید ہیں، کفر مرید ہیں، جہالت مرید ہیں آپ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا، اس پر بھی اللہ اجر دے گا۔ کوئی گنجائش رہتی ہے ایسے لفظ بولنے کی؟ یعنی حضور محبت کے طریقے سکھا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو مسعود
البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ فہی لہ صدقۃ، آدمی اپنے بیوی بچوں پر جو روٹین کا خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر جو روٹین کا خرچ کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے نامہ اعمال میں صدقہ اور خیرات لکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بن جائے گا جو آپ کا فرض تھا خرچہ دینا۔ اللہ کا اتنا کرم کہ ادا فرض کر رہے ہیں، مگر بیوی بچوں کا حق یہ ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن اجر ہوگا صدقہ اور خیرات کے طور پر۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے بہتر، افضل الصدقہ؟ آپ نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول، سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا بچا کر خرچ کرو، پیچھے بھوکے ہو کر مانگتے نہ پھرو، اور وہ بہترین صدقہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے شروع کرو، بیوی بچوں سے شروع کرو۔ بیوی بچوں پر کیا جانے والا سب سے اونچا صدقہ ہے، سب سے اونچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بڑی خاص حدیث ہے آقا علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دینار، بڑی توجہ طلب مضمون ہے، انفقتہ فی سبیل اللہ، فرمایا ایک وہ دینار اور پیسے ہیں، پاؤنڈ، ڈالر، روپے، دینار، درہم، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک وہ پیسہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے پر خرچ کرتے ہو۔ وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْکِینٍ، ایک وہ دینار اور پیسہ ہے جو کسی مسکین اور غریب پہ خرچ کرتے ہو۔ وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک وہ پیسہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ چار قسمیں بیان کی، بیوی اور بچوں پر، یہ چار قسمیں بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان ساری اقسام میں سب سے بڑا اجر اس خرچ کا ہے جو بیوی بچے پر کیا جائے۔ غلام کو آزاد کرانے کا صدقہ بھی بعد میں، اللہ کی راہ میں جہاد پر کیا ہوا خرچہ بھی بعد میں، اور حتیٰ کہ مسکین محتاج کو دیا ہوا پیسہ بھی بعد میں، بیوی بچے پر جو خرچ کیا فرمایا اس کا اجر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد اور النسائی میں، قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ، آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا صدقہ خیرات کرنے کا، فرمایا صدقہ خیرات کیا کرو۔ فقال رجل یا رسول اللہ اندی دینار، ایک شخص کھڑا ہوا صحابی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، ایک دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ فقال تصدق بہ علی نفسک، پہلے تو اپنی جان پہ خرچ کر، یعنی کپڑا خرید کے پہن، ننگا نہ پھر، لنگوٹا نہ پہن، باعزت لباس پہن، پہلے تو وہ۔ اس نے پوچھا وَإِنْدِي آخَرُ، میرے پاس 2 دینار ہیں، دوسرا دینار بھی ہے، کس پر خرچ کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تصدق بہ علی ولدک، اپنی اولاد پہ خرچ کر، اولاد پہ خرچ کر۔ پوچھا قال عندی آخر، میرے پاس تیسرا دینار بھی ہے، تو یا رسول اللہ اب وہ کس پر خرچ کروں؟ فرمایا تصدق بہ علی زوجتک او زوجک، اپنی بیوی پر خرچ کر، اپنی بیوی پر خرچ کر۔ اور اگر یہ سوال مرد کر رہا تھا تو فرمایا بیوی پہ خرچ کر، اور فرمایا اگر یہی خرچ کرنے کے لیے پیسہ بیوی کے پاس ہو اور وہ خیرات کرنے کی ترتیب پوچھے تو یہی ترتیب اس کے لیے کہ علی زوجک، اگر شوہر کے وسائل کم ہیں تو اس پر خرچ کر۔ سو بیوی اگر اپنی کمائی، شوہر کے وسائل کم ہیں تو اگر وہ شوہر کے حصے میں ڈالے گی گھر چلانے کے لیے تو یہ اس کا صدقہ ہوگا، اس کو میں نے احسان کہا، اس کو اجر ملے گا۔ اس نے کہا قال عندی آخر، میرے پاس اس کے علاوہ چوتھا دینار ہو تو پھر کیا خرچ کروں؟ تب آقا نے فرمایا انت ابصر، اس کے بعد پھر سوچ سمجھ لے، جہاں بہتر سمجھ خرچ کر۔ یعنی یہ حقوق ادا کیے۔ آپ بتائیے اتنا نیچرل دین دنیا میں کوئی کسی نے دیا؟ اتنا فطری دین،
جس میں تمام رشتوں کا خیال رکھا گیا، تمام رشتوں کا خیال رکھا گیا۔ اور آج کل ہماری فیملی لائف میں، جو فیملی انسٹیٹیوشنز میں ایک خرابی یہ بھی جنم لیتی ہے رشتوں کے لحاظ سے کہ بیویاں اکثر و بیشتر شوہر کے رشتہ داروں کو نگلیکٹ کرتی ہیں اور ان کا سارا دھیان اپنے میکے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ بیوی ناانصافی کر رہی ہے اس لیے کہ کمائی شوہر لا رہا ہے، گھر پہ خرچ کرنا، صدقہ خیرات کے لیے سب کچھ دینا، یہ شوہر کے ذمے اس کا فرض ہے، اس کی انکم ہے۔ لہٰذا جب احسان کرنے کا وقت آئے تو بیوی اگر شوہر کی وفادار اور امانت دار بیوی ہے تو وہ اپنے رشتوں سے پہلے شوہر کے رشتوں کو دیکھے، شوہر کے رشتوں کو دیکھے، چونکہ کمائی اصلاً اس کی، الا یہ کہ جو پیسے شوہر نے خود بیوی کو دے دیے ذاتی جیب خرچ کے طور پر، اب دے دیے، مالک بنا دیا، اس پر شوہر پوچھنے کا حقدار نہیں، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، اس میں سے جہاں بھی خرچ کرے اس کا اختیار ہے، شوہر نہیں پوچھ سکتا۔ مگر جو صدقہ اور خیرات کے لیے اجتماعی طور پہ مشترکہ دیے جائیں تو شوہر کے حق کو پہلے دیکھے، چونکہ کما کے وہ لایا ہے، اور آف کورس اس میں اس کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، چونکہ دونوں کے اوپر صلہ رحمی کا حکم ہے، دونوں پر صلہ رحمی کا حکم ہے۔ مگر ہماری سوسائٹی میں یہ برا رجحان ہے کہ عورتیں اپنے میکے والے رشتوں کو پریفر کرتی ہیں اور شوہر کے رشتوں کو نگلیکٹ کرتی ہیں۔ یہ بھی جھگڑے اور فساد کا ایک باعث بنتا ہے۔ اگر اپنی طبیعتوں میں وہ عدل پیدا کریں اور اللہ نے شوہر کا جو حق مقدم رکھا ہے، کمائی اس کی ہے، اس طرح ترجیح میں بھی اس کا مقدم رکھے تو یہ بھی بہت سارے امور اختلاف کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے بچوں کے حقوق رکھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کا جواب دے سکے، یعنی بچے کو پیدائش سے بھی پہلے جب اس بچے کی ابتدا ہونی ہے رحم مادر میں، وہاں سے اس کے حق کی ابتدا ہو گئی۔ میاں بیوی کو کہا کہ باوضو ملاقات کریں، ملاپ کریں، اور اللہ کو یاد کر کے نیک اولاد کی دعا کر کے ملاپ کریں، یعنی بچہ ابھی پیدا ہونے کا عمل شروع ہونا ہے مگر اس بچے میں نیکی منتقل کرنے کا عمل پہلے شروع ہو گیا ہے۔ کوئی مذہب اتنی عظمت کا تصور دے سکتا ہے؟ پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، یہ ماؤں کے فرائض میں سے ہے کہ اگر گھروں میں گانے چلیں گے، شوہر تو اپنے روزگار کے لیے چلے گئے، گھر میں نیک ماحول ہو یا بد یہ بیویوں کے ہاتھ میں ہے، اس پر وہ جواب دہ ہوں گی، باز پرس ہوگی۔ شوہر صبح گیا، شام کو آیا، اب گھر میں گانے چل رہے ہیں، شوہر کو معلوم نہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، کیا چل رہا ہے ٹی وی پر اور ویڈیو پر، شوہر کو معلوم نہیں۔ اب پورا ماحول گھر کا بیوی کے ہاتھ میں ہے، بیوی جواب دہ ہے، اور بچوں کی تربیت پر کیا اثر ہو رہا ہے، بیوی جواب دہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر چند کے جنت ماں باپ دونوں کے قدموں کے نیچے حضور نے فرمایا رکھی، مگر ایک الگ حدیث فرمائی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے کہ ماں اگر چاہے تو نیک تربیت کے ذریعے اولاد کو جنتی بنا دے، اور چاہے برا ماحول گھر میں دے کر، بری تربیت دے کر اولاد کو دوزخی بنا دے، بری راہ پہ چلا دے۔ شوہر تو دکان پر ہے، جاب پر ہے، دفتر میں ہے، باہر ہے صبح سے شام تک، گھر سارا ماں کے بیوی کے ہاتھ میں ہے، بچوں کی تربیت اس نے کرنی ہے، نیکی سکھائے، بدی سکھائے، گانے سنائے، فلمیں دکھائے، وہ اثر انداز ہوتا ہے پورا ماحول بچوں کی پرورش پر، اور بچے بگڑ گئے تو ان کے بگڑنے میں 75% ہاتھ ماں کا ہوگا، آج کے ماحول میں 25% ہاتھ باپ کا ہوگا، کیونکہ باپ تو فرائض ادا کر رہا ہے معاش کے، روزگار کے، بیوی اس کو اچھا برا راستہ دکھا رہی ہے، ماں سکھا رہی ہے، اور یہ بات اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ اور بچے کا حق رکھا کہ بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہو، باقی دنیا کے قوانین میں حقوق بعد میں شروع ہوتے ہیں، ادھر بچے نے پہلا قدم رکھا دنیا میں، اس کا حق شروع ہو گیا، ماں باپ اس کے کان میں اذان کہیں، اقامت کہیں، اللہ رسول کا نام
اس کو پہلا سنائیں۔ اور سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے، سائنس نے، کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ بھی آوازیں سنتا ہے اور آوازوں سے مانوس ہوتا ہے۔ اگر 6-8 ماہ 3-4 ماہ ڈاکٹروں نے تجربات کیے، مختلف چیزیں پریگننٹ عورتوں کے جب بچے ان کے پیٹ میں تھے ان کو سنائی گئیں، کئی مہینے رکھ کر، کئیوں کو گانے سنائے گئے، کئیوں کو کچھ سنایا گیا، کئیوں کو کچھ سنایا گیا، مختلف آوازیں سنائی گئیں۔ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ جو بچے پیدا ہو گئے اور جب روتے تھے وہی آواز جو انہیں روزانہ سنائی جاتی رہی کئی مہینوں تک جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے، وہی آواز اس بچے پر آن کی تو بچہ روتا ہوا چپ کر گیا، اس آواز کے ساتھ مانوس ہو گیا تھا۔ تو رحم مادر میں بچہ آواز کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ دوسرے کو دوسری آواز سنائی گئی وہ اس سے چپ کر گیا، دوسری آواز سے نہیں چپ کیا۔ تیسرے کو تیسری آواز سنائی گئی جو اس کی ماں کو پریگننسی کے دوران بجائی گئی تھی، وہ اس پر چپ کر گیا۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے پیٹ میں ہوں سارا دن گھر میں تلاوت قرآن چلے۔ جن کے پاس وسائل ہیں وہ گانوں کی بجائے قاری عبد الباسط اور کتنے قراء ہیں باریک دھیمی آواز پر، ویڈیو پر، آڈیو پر، انٹرنیٹ پر، کمپیوٹر پر تلاوت ہمہ وقت کیوں نہیں چلاتی گھر میں، تاکہ صبح و شام بچوں کے کان میں قرآن کا نغمہ گونجتا رہے۔ وہ نعت رسول کی آواز سنائیں، حضور کی نعت سنتے رہے، قوالی سنائیں، اچھے کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا کی تصویریں ہر وقت دکھائیں، بچوں کی نگاہیں مانوس ہوں گی۔ یہ تربیت جو ماں کرے گی اس کا اجر پائے گی، اگر نہیں کرے گی قیامت کے دن جواب دہ ہوگی۔ اب تجربہ کریں، بچے کو جو ماحول 1-2 سال ہر روزانہ گھر میں ملتا ہے، 2-3 سال کی عمر میں بچہ اسی چیز سے مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو ایک تصویر دکھاتے رہیں، وہ بچہ جب شعور میں آتا ہے اسی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کے کانوں کو اپنے گھروں میں 8, 10, 12 سال کی عمر تک قرآن سے مانوس کریں، نعت رسول سے مانوس کریں، گنبد خضرا اور کعبۃ اللہ کی تصویروں سے مانوس کریں، اور منہاج القرآن کے وابستگان کیسٹیں سنائیں۔ ماؤ زیتونگ جب چائنا میں انقلاب لایا تھا تو ماؤ زیتونگ کی تقریریں اور جرمنی میں ہٹلر کی تقریریں حاملہ عورتوں کو سنائی جاتی تھی مسلسل، تاکہ ان کے بچوں کے کانوں میں اس انقلاب کی آواز پہنچے۔ وہ پیدائش سے پہلے اس آواز سے مانوس کیے جاتے تھے۔ یہ تصور اسلام نے دیا ہے۔ وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو منہاج القرآن سے وابستہ ہیں اور وہ جوان جو شادی شدہ ہیں، کبھی نہ بھولیں کہ آپ کی منزل مصطفی انقلاب ہے۔ کبھی نہ بھولیں آپ کی منزل اقامت دین ہے، غلبہ دین حق ہے۔ کبھی نہ بھولیں آپ نے زندگی میں اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کو اقامت کرنا ہے۔ تو بچوں کو پیدائش سے پہلے اور بچپن میں سبق دیں اسلام کا، انہیں محبت سکھائیں مصطفیٰ کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو۔ یہ فرض جس طرح عورت ایک ماں پورا کر سکتی ہے، باپ پورا اس طرح نہیں کر سکتا۔ وہ صبح سے شام تک معاش اور روزگار میں مصروف ہے۔ ماں جو چاہے بچے کو بنا دے، یہ بیویوں کے فرائض میں بھی ہے، اور ماں کے طور پہ بچوں کی ماں ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے۔ یہ شوہر کی امانت کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، وہ ایک مشن پر ہے، وہ مصطفی انقلاب کے لیے رات دن لگانا چاہتا ہے۔ اس بیوی کو اجر ملے گا جو شوہر کی امانت کی حفاظت کرے، اور شوہر کی امانت کیا ہے؟ منہاج القرآن سے محبت بھی شوہر کی امانت ہے، اسلام سے محبت شوہر کی امانت ہے، قرآن اور سنت نبوت سے محبت شوہر کی امانت ہے، مصطفی انقلاب سے محبت اس کی امانت ہے، جس پر رات دن اس بچے کا باپ مارا مارا پھرتا ہے۔ ماں کا فرض ہے کہ بچے کے اندر اس محبت کو گھول کے پلا دے، وہ کیسٹیں سنائے رات دن، تصویریں دکھائے، میسج دے، پیغام دے، اس کے کانوں کو، دل کو، روح کو مانوس کر دے۔ فرائض صرف حصی اور مادی نوعیت کے نہیں ہوتے،
فرائض اس سے بڑھ کر اخلاقی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، نظریاتی بھی ہیں، تحریکی بھی ہیں، دینی بھی ہیں۔ یہ عورتیں ہی تھیں جب صحابہ جہاد پر جاتے تو خواتین صحابیات فرسٹ ایڈ اور مرہم پٹی کرنے اور میدان جہاد میں زخمیوں کو سنبھالنے کا فریضہ عورتیں ادا کرتی تھیں۔ مبارکباد کی مستحق ہیں منہاج القرآن گیبن لیگ کی بیٹیاں جو شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، مگر یہ پیغام میں پوری قوم کی بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس قوم کو فسق و فجور سے بچانا چاہتی ہیں، بے حیائی اور یانی سے بچانا چاہتی ہے، جدھر قوم جا رہی ہے، جا چکی ہے، اے اہل پاکستان، دین مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، چھوٹا جا رہا ہے دامن، فحاشی ڈیرے ڈال رہی ہے، اریانی، بدمعاشی، حرام کاری، فوش کاری، بدکاری کلچر بن چکا ہے۔ کتنے گھر ہیں جن میں شراب داخل ہو گئی، کتنے گھر ہیں جن میں بدکاری داخل ہو گئی، اور احساس بھی مر گیا، غیرت بھی مر گئی۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن تاجدار کائنات کو؟ تحریک منہاج القرآن کا انقلاب کیا ہے؟ اسی غیرت دین محمدی کی طرف پلٹانا انقلاب ہے۔ ہم بندوقیں کسی کو نہیں دینا چاہتے، ہم تلواریں نہیں دینا چاہتے۔ تحریک منہاج القرآن دہشت گردی کی دشمن ہے، کلنگز کی دشمن ہے، ٹیرورزم کی دشمن ہے۔ ان کا انقلاب دہشت گردی ہے، انتہا پسندوں کا۔ ہمارا انقلاب محبت مصطفیٰ کو دلوں میں پیدا کرنا ہے، دین کی غیرت کو پیدا کرنا ہے، نیک صالح لوگ پیدا کرنے ہیں، اچھے اخلاق، پوری سوسائٹی کے اخلاق کو بدلنا ہے۔ ہمارا اخلاق بطریق امن ہے، ہمارا انقلاب بطریق محبت ہے، اور یہ مردوں سے بڑھ کر عورتیں یہ فریضہ انجام دے سکتی ہیں اس کی کامیابی کے لیے کہ پورے گھر کا ماحول عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت جس رخ چاہے پورے گھر کو چلا دے، پوری نسلوں کا سنوارنا بگاڑنا عورت کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، اور آقا علیہ السلام کا سچا وارث بنائیں، اور دین مصطفیٰ کا حامل بنائیں اور عامل بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔